السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ رمضان کی تیسری ویڈیو میں حاضر ہوں۔ دوستوں، ایک بہت ہی اہم نماز، ایک بہت ہی خیروں اور برکتوں والی نماز، جس کو ہم صلاۃ التسبیح کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی کہ تسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح، یعنی کہ تسبیح کی نماز سے اس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی عظیم الشان نماز ہے ہمارے لیے، ایک خاص نعمت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے۔ دیکھیں اللہ نے کیا کیا ہم کو انعام عطا نہیں فرمایا، کیا کیا اللہ نے ہم کو پیکج نہیں دیا ہوا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی بخشش کروا لیں، اپنی جو مغفرت ہے وہ کروا لیں۔ میں نے پچھلی جو ویڈیو دی تھی اس میں نے بات کی تھی جو شب قدر ہے اس کے اوپر بات کی تھی، اور ایک اور بھی تھی ویڈیو، مطلب کتنے اللہ نے ہم کو پیکج عطا فرمائے، شب قدر دیا، نمازیں اتنی عطا کی، تراویح کی نماز دی، جو میں نے پچھلے اپنی اس میں بات کی تھی بیان میں، کتنی نمازیں ہم کو عطا کیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی طرف آ جائیں، کسی طرح سے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، کسی طرح سے اللہ سے اپنی بخشش طلب کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے باوجود بھی نہ کریں تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت پر ایک اور احسان یہ کیا کہ اس کو تسبیح کی نماز جیسی نعمت عطا فرمائی۔ دوستوں، اس کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، جو یہ تسبیح کی نماز ہے اسے کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے متعلق ایک خاص حدیث جو کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا انہوں نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، وہ سب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو یہ کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کے فضائل کیا کچھ ہیں، تو اس کے متعلق ایک حدیث ہے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی اور ساتھ ہی ان کو یہ فرما دیا کہ یہ نماز تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے چچا عباس کو یہ نماز سکھائی اور ساتھ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ نماز تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے پرانے نئے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور ان کو تلقین فرما دی کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک دفعہ یہ نماز لازمی پڑھ لیا کرو، اگر مہینے میں بھی یہ نماز پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی مشکل ہے تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازمی ادا کر لینا، ہر سال نہیں تو کم سے کم اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس کو لازمی ادا کر لو۔ تو کتنا ہمارے نبی نے ڈھیل دی اس امت کو کہ کم از کم ایک دفعہ اپنی کل زندگی میں ایک دفعہ اس کو لازمی ادا کر لینا۔ دوستوں، اس کے بعد یہ تو خیر کی فضائل تھے، اس کی اہمیت تھی کہ اس کی کتنی فضیلت ہے کہ یہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ کہ اس نماز کو ہم ادا کیسے کرتے ہیں، تو دوستوں ادا کرنا اس کا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ جو ادا کرتے ہیں نا اپنی 4 رکعت ظہر کی نماز، سنت یا فرض جو بھی، ویسے ہی یہ صرف ایک چیز اس میں ہوتی ہے ایڈ، صرف ایک چیز اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، چلیے وہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن بہرحال پہلے یہ کہ 4 رکعت نماز ہے، نفل نماز ہے، 4 رکعت نفل نماز ہے۔ نیت آپ کچھ بھی کر لیں دل میں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل نماز اللہ کے واسطے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، وہ کر لیں خیر۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، ایک کلمہ ہے جو تیسرا کلمہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے اس نماز میں 300 دفعہ، 300 دفعہ کل ملا کے اس نماز میں ادا کرنا ہوتا ہے، اور 300 ہیں، 4 رکعت ہیں تو ہر رکعت میں 75 دفعہ وہ کلمہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ کس ترتیب سے ہے اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، لیکن وہ کلمہ ہے کیا، وہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ ہے، اس کو آپ نے 300 دفعہ اس نماز میں ادا کرنا ہے۔ کس ترتیب سے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو اب میں بتاتا ہوں۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ثنا، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک جو بھی ہے وہ آپ نے پڑھنی ثنا، اس کے بعد 15 دفعہ ان کلمات کو ادا کرنا ہے، 15 دفعہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ انگلی پہ اس طرح سے کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے کہ
ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح سے نہیں کاؤنٹنگ کر سکتے. یہ کرنے سے نماز مکروہ ہو جائے گی. ہاں انگلیوں کی کوئی جو ہے نا پوزیشن وہ کر لیں سیٹ کہ ایک پہلے اس کو اس طرف کریں اس طرف کرے کہنا مطلب 5 دفعہ اس طرف کر لیں 5 دفعہ اس طرف کر لیں, اس طرح کچھ نہ کچھ کر کے, لیکن اس طرح سے کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے آپ, وہ آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. بہرحال 15 دفعہ ثنا کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, ساتھ میں ایک اور سورت کو ملا لیں. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے حالت میں, قیام کی حالت میں رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ اور پڑھیں گے, یعنی کہ کل 25 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے قیام کے دوران. کھڑے آپ نے 25 دفعہ پڑھنا ہے, پہلے 15 دفعہ کب, جب آپ پڑھ لیں گے ثنا اور سورہ فاتحہ سے پہلے, اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ ساتھ میں ایک اور سورت ملائی, اس کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھا. پھر آپ گئے رکوع میں آپ نے پہلے جو ان کے اپنے کلمات ہیں وہ ادا کیے, سبحان ربی العظیم. اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 دفعہ یہ ادا کریں, پھر کھڑے ہو جائیں, رکوع سے کھڑے ہو جائیں دوبارہ, پھر پہلے وہی ادا کریں جو بھی پڑھتے ہیں آپ رکوع میں, اور پھر اس کے بعد 10 دفعہ دوبارہ پڑھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو رکوع میں جب آپ گئے, رکوع سے جب اٹھے تو آپ نے پڑھ لیا سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس کے بعد ربنا لک الحمد, اور پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھ لیا آپ نے یہ کلمات 10 دفعہ. پہلے کتنا ہوا تھا 25, پھر رکوع میں 10, پھر 10, ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے 45. اب آپ جائیں گے سجدے میں. پہلا کیا سجدہ, پہلے آپ نے وہ 3 دفعہ پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ, 3 دفعہ پڑھ لیا. اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہ پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے 10 دفعہ, کتنا ہو گیا 55. جو آپ کا جو پہلا جو سجدہ ہے اس سے اٹھ کے جب بیٹھیں گے پھر یہ پڑھیں گے 10 دفعہ, کتنا ہو گیا 65. اور پھر جب جائیں گے دوسرے سجدے میں, پھر آپ پہلے پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ جو بھی ہے, اور اس کے بعد پھر سے 10 دفعہ پڑھیں گے یہی کلمات, تو کتنا ہو گیا 75. ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے. اسی رکعت کی ترتیب کو آپ نے چاروں رکعت میں فالو کرنا ہے, اور اس طرح سے کر کے 300 دفعہ ان کلمات کو مکمل کرنا ہے. ہاں جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اتحیات تو اس میں کہیں بھی ان کلمات کو ادا نہیں کرنا, کہیں بھی نہیں کرنا, چاہے وہ دوسری رکعت کے بعد پڑھ رہے ہوں اتحیات یا وہ چوتھی رکعت کے بعد پڑھ رہے ہوں اتحیات, اس میں آپ نے کہیں بھی ان کلمات کو ادا نہیں کرنا. اس طرح سے 75 اور 75 دفعہ ہر رکعت میں ادا کر کے آپ نے اس کو 300 دفعہ پورا کرنا ہے. اس کو اتحیات میں نہیں پڑھنا. اور جو میں نے آپ کو بتائی ترتیب کہ کھڑے ہوتے ہی ثنا کے بعد 15, پھر سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت, اس کے بعد پھر 10, 25, پھر جب آپ گئے رکوع میں تو 5 تو اور 10 ہو گئے, کتنے ہو گیا 35. رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر 10, 45, پھر آپ گئے پہلے سجدے میں, پھر کتنے ہو گئے 55, اس سے اٹھ کے بیٹھے تو 65, اور پھر جب دوسرے والے میں گئے تو پھر 75. تو اس طرح سے ایک رکعت میں 75 ٹائمز کر کے اس کو آپ نے 300 دفعہ پورا کرنا ہے. اور یہ ہوتی ہے تسبیح کی نماز, جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے, بہت ہی اس کی فضیلت ہے, اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتا ہی دی. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کے تمام شکوک و شبہات اس نماز سے متعلق وہ دور ہو گئے ہوں گے. ابھی بھی کوئی بھی آپ کے دل میں کچھ سوال ہے, کچھ شک ہے, کچھ چیز ہے تو وہ کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا, میں آپ کو انشاءاللہ اس کے جواب دوں گا جلد از جلد. اور اس ویڈیو کو ہر اگلے بندے تک پہنچائیں تاکہ ہر اگلا بندہ اس چیز سے مستفید ہو سکے, اس کو اس نماز کا ادا کرنے کا طریقہ آ جائے. تو دوستوں اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, ہر بندے کے ساتھ شیئر کریں, اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. آپ نے اگر اب تک میرا جو چینل ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور دوستوں جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ, اسی رمضان میں ایک دفعہ ضرور ملیں گے انشاءاللہ. تو جلدی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.